میرا ایک مشورہ یاد رکھنا، پیسے ایک جگہ پہ کبھی بھی نہیں رکھنے، آپ نے اپنے والٹ میں 2-3 جگہ پہ الگ الگ کر کے آپ نے پیسے رکھنے ہیں، جس طرح مرضی آپ اس کو کر لیں۔ یہ میرے ساتھ ایک بہت ہی جو ہے وہ بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے۔ میرا جو ہے وہ والٹ گم ہو گیا تھا، اس میں میرا 1000 پاؤنڈ بھی تھا، میرے جو ہے کارڈ وغیرہ بھی تھے، میرا لائسنس تھا پاکستان کا، سارا کچھ اس میں تھا۔ السلام علیکم، ہاں جی، تو یار کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ایک دم مزے میں ہوں گے آپ سب۔ ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو۔ اچھا یار، میں اس ٹائم موجود ہوں تھیم ویلی پارک ریڈنگ کے اندر۔ بہت ہی خوبصورت سا پارک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے، تو میں بس ادھر جاب وغیرہ سے فری ہو کے تھوڑی دیر کے لیے ادھر نکل کر آیا ہوں، تاکہ جو مینٹلی ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مل سکے۔ ادھر رہنے کے بعد جاب میں، اور اس کے علاوہ گھر پہ پھر جاب پھر گھر، تو مینٹلی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ ڈسٹربنس نہیں، جو ریلیکسیشن ہے وہ نہیں ملتی۔ تو اس طرح کا موسم ہو اور اس طرح کی جگہ ہو تو وہ بیٹھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ تو بات کرنی ہے ستمبر انٹیک 2024 کے ریلیٹڈ۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا انٹیک ہے، بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو لوگ ہیں انہیں ویزا وغیرہ بھی فائل کر دیا ہے۔ سین یہ ہوتا ہے کہ پروسیس سٹارٹ کرنے سے لے کر ویزا آنے تک بہت ہی زیادہ ہمیں ٹینشن رہتی ہے کہ یار پہلے کیش نہیں آ رہا، پھر کیش آتا ہے، پھر بینک اسٹیٹمنٹ کی ٹینشن، بینک اسٹیٹمنٹ پوری ہو جاتی ہے، پھر ویزا وغیرہ فائل کرنا ہوتا ہے، پھر ویزا نہیں آ رہا ہوتا، پھر جب ویزا آ جاتا ہے اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو ایک مین ٹینشن جو ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امیگریشن، کہ یار اب ہمیں امیگریشن میں جو ہے وہ ہمیں کیا کیا جو ہے وہ ڈاکومنٹ دکھانے پڑیں گے، کیا کیا چیزیں ہمارے سے پوچھیں گے، کیا کس طرح کی کوشچن جو ہوگی وہ ہمارے سے ہوگی۔ تو اس چیز کی بہت ہی زیادہ ہیڈک رہتی ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں، مجھے بھی تھی، میں بھی چیک کرتا رہا کہ یار کس طرح کوشچننگ کریں گے۔ میں نے اپنے پاس کوشچن لکھ لیے تھے کہ اچھا، میں نے پھر لڑکوں سے بھی ادھر جس کے پاس میں جانا تھا میں نے رابطہ کیا کہ یار ان کو میں نے کیا بتانا ہے، اکاموڈیشن کا میں نے کیا بتانا ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، یونیورسٹی میری اتنی دور ہے تو میں کس طرح بتاؤں گا۔ تو اس نے مجھے چیزیں بتائیں، تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو چیزیں، کچھ ٹپس وغیرہ بتاؤں گا جو کہ آپ نے فالو کرنی ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی امیگریشن کوشچن کو لے کر۔ سب سے پہلے بات کریں پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش سے آپ جدھر سے بھی آ رہے ہو، آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کی ایک الگ سے فائل اپنے پاس رکھنی ہے، جو کہ آپ کے شولڈر بیگ میں ہونی چاہیے۔ جتنے بھی بیگ آپ کے پاس ہیں میں آپ کو پریفر کروں گا، ایک آپ کے پاس ہینڈ کیری ہونا چاہیے، ایک آپ کا اٹیچی بڑا بیگ ہونا چاہیے، اور ایک آپ کے پاس جو ہے وہ شولڈر بیگ ہونا چاہیے۔ یا اگر آپ زیادہ سامان بھی لانا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ مطلب یہ ایک سیٹ پر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس شولڈر بیگ ہوگا، شولڈر بیگ میں آپ کا لیپ ٹاپ ہوگا، آپ کے جو ڈاکومنٹس ہوں گے، آپ کے جو تھوڑے بہت مطلب سٹف ہوگا، اگر آپ نے ایئرپورٹ پہ آ کے کپڑے چینج کرنے ہیں، جس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے۔ جو والٹ آپ کا ہوگا، جو آپ کے پیسے ہوں گے، جو آپ نے ایکسچینج کرنسی کروائی ہوگی، میرا ایک مشورہ یاد رکھنا، پیسے ایک جگہ پہ کبھی بھی نہیں رکھنے۔ آپ نے اپنے والٹ میں 2-3 جگہ پہ الگ الگ کر کے آپ نے پیسے رکھنے ہیں، جس طرح مرضی آپ اس کو کر لیں۔ یہ میرے ساتھ ایک بہت ہی جو ہے وہ بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے۔ میرا جو ہے وہ والٹ گم ہو گیا تھا، اس میں میرا 1000 پاؤنڈ بھی تھا، میرے جو ہے کارڈ وغیرہ بھی تھے، میرا لائسنس تھا پاکستان کا، سارا کچھ اس میں تھا۔ لیٹر آن وہ مل گیا تھا، لیکن ایک دفعہ بھائی سمجھ جائیں۔ تو باقی بات یہ ہے کہ آپ کی ایک ڈاکومنٹس کی ایک فائل ہونی چاہیے، اس میں آپ کا جو ہے کیش لیٹر کے آپ نے جو بینک اسٹیٹمنٹ، کیش لیٹر آپ کا ہونا چاہیے، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو آپ نے پرووائڈ کی ہوئی تھی اس کے جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ، آپ کا آئی ڈی کارڈ، جتنی ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ کی اس کے اندر ہونی چاہیے، آپ کی فائل کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ کے شولڈر بیگ میں کیا ہوگا، جتنی بھی لیکوڈ کی چیزیں ہیں، جس میں آپ کا ہیئر آئل آ جاتا ہے، آپ کا لوشن آ جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یا اس طرح کی جتنی بھی لیکوڈ کی چیزیں ہیں وہ اپنے بڑے بیگ کے اندر بالکل بھی نہیں رکھنی۔ وہ آپ نے اپنے ایک چھوٹا بیگ لینا ہے جو انویلپ اوپر سے بند ہو جاتا ہے، اس میں ڈالنے کے بعد وہ آپ نے اپنے شولڈر بیگ میں ڈال لینی ہے، کیونکہ جب ایئرپورٹ پہ آپ جائیں گے وہی وہ آپ کا پورا بیگ کھلوا لیں گے، سارا جو سامان ہے وہ ادھر ادھر بکھر جائے گا۔ پھر جو ہے گھر سے اتنا اچھی جو ہے وہ اپنے سیٹنگ کے ساتھ اس کو پیک کیا ہوتا ہے، تو بعد میں اس کو پیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنی لیکوڈ کی چیزیں ہیں وہ ساری باہر نکال کر ان کو چیک کرتے ہیں، ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ان کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے جو کہ اپنے ساتھ آپ نے لے کر آنی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے جتنی لیکوڈ کی چیزیں ہیں اپنے شولڈر بیگ میں رکھ لینی ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ نے ایئرپورٹ پر آنا ہے تو ایئرپورٹ پہ ظاہر بات ہے جدھر بھی آپ آ رہے ہو ادھر کی نارمل کوشچننگ کرتے ہیں، کدھر جا رہے ہو، ویزا دکھاؤ، ویزا چیک کرنے کے بعد امیگریشن پہ پوچھتے ہیں، مطلب اتنی زیادہ نہیں ہوتی ان کی کوشچننگ، کرتے بھی ہیں۔ یعنی اگر آپ سگریٹ لے کے آ رہے ہو ادھر رفڑ ڈال دیں گے کہ بھائی جو سگریٹ ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو الاؤ نہیں ہے، یا اس طرح وہ کرا کر آپ نے ادھر سے آ جانا ہے۔ ادھر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جس کنٹری سے آپ آ رہے ہو۔
مسئلہ بنتا ہے آگے آگے جدھر آپ کا اسٹے ہوتا ہے ادھر اتنی زیادہ کوششنگ نہیں ہوتی، سامان وغیرہ جو ہے وہ چیک ہوتا ہے ایک دفعہ، لیکن پھر بھی اتنی زیادہ ادھر بھی کوششنگ نہیں ہوتی، بس نارمل سی ادھر جب آپ نے ٹرانزٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی فلائٹ آپ نے چینج کرنی ہوتی ہے ادھر سے بھی نارمل۔ مین چیز جب آپ ادھر ایئرپورٹ پر پہنچتے ہو یو کے اندر، تو ادھر کیا ہوتا ہے، آپ نے آنا ہے، آپ کے پاس جو ہے ٹرائی کرنی ہے، آپ نے پیچھے سے فائل وغیرہ اور جو آپ کا ہوگا آپ کا پاسپورٹ وغیرہ جو آپ کی فائل ہوگی آپ نے باہر نکال کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ جیسے ہی آپ آگے آؤ گے وہ آپ سے مطلب بولے گا جی ہاؤ آر یو گڈ، ہاؤ آر یو، اچھا وچ یور یونیورسٹی آپ سے پوچھے گا، آپ اپنی یونیورسٹی بتانی ہے، سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ مانگے گا، آپ نے پاسپورٹ پکڑا دینا، پاسپورٹ چیک کرتے کرتے آپ سے کوشچن کرے گا، اچھا جی آپ کی یونیورسٹی کون سی ہے، یہ میری یونیورسٹی یہ ہے۔ ایک بات بتا دوں، جو کیش لیٹر ہے آپ کا وہ آپ کو ایک ایک چیز اس کی یاد ہونی چاہیے کہ کیش لیٹر پر کیا لکھا ہوا ہے، آپ کی یونیورسٹی کا نیم، آپ کی یونیورسٹی کا ایڈریس، آپ کی کلاس جو ہے وہ کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے، آپ کا کورس کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ کا جو ہے کورس کب اینڈ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو کورس کی ڈیوریشن ہے وہ کیا ہے، آپ کی ٹوٹل فیس کتنی ہے، آپ پہلے اپنے انیشیل ڈپازٹ جو ہے وہ کتنا پے کر کے آئے ہو، اس کے علاوہ آپ نے ایٹ دی ٹائم آف انرولمنٹ کتنے پیسے پے کرنے ہیں اگر کرنے ہیں، اس کے بعد آپ کی جو ریمیننگ فی ہے وہ کتنی ہے اور کب پے کرنی ہے، ایک ایک چیز بھائی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ وہ اس طرح کی چیزیں آپ کے پوچھیں گے، جب وہ مانگے گا کیش لیٹر آپ کا وہ اس کے سامنے ہوگا، کیش لیٹر سے پوچھے گا اچھا یونیورسٹی کا نام کیا ہے، آپ کی ٹوٹل فیس کتنی ہے، جی میری ٹوٹل فیس اتنی ہے، ریمیننگ فی کتنی ہے، جی میری فیس اتنی ہے، وہ کدھر ہے، میرے پاس پاکستان پڑی ہے، وہ مطلب آپ کے پاس ایکسیس ہے، ہاں جی میرے پاس ایکسیس ہے، میں اس کو منگوا لوں گا اپنے اکاؤنٹ میں، جب میں یو کے میں جاؤں گا اکاؤنٹ وغیرہ جا کر اوپن کرواؤں گا وہ میں منگوا لوں گا، وہ بولے گا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ریمیننگ کوشچن کیا کرے گا، اچھا کورس کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے، میں نے جو کیش کیا آپ کو جو کوشچن بتائے ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، اچھا یہ کوشچن لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کیا چیزیں پوچھے گا، اکاموڈیشن کا ایک مین چیز فیکٹر ہوتا ہے کہ اچھا اکاموڈیشن آپ کے پاس ادھر ارینج ہے، اگر تو ارینج ہے جی بتا دو میری یہ یونیورسٹی کی اکاموڈیشن ہے، اس کی یہ میرے پاس ای میل ہے، یہ میرے پاس پروف ہے۔ اگر کسی ریلیٹیو کے پاس آ رہے ہو تو بولو یار میں ریلیٹیو کے پاس فلاں فلاں بندے کے پاس آ رہا ہوں، ٹرائی کریں، اتنا مسئلہ ویسے کوئی نہیں، ریلیٹیو کا بولنے سے اوائڈ کریں، پھر وہ ریمیننگ مطلب مین جو ہے وہ ایڈوانس کوشچن کرنا شروع کر دیں گے، زیادہ کوشچننگ کریں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے، اچھا آپ کا وہ ادھر ہے فرسٹ کزن ہے، سیکنڈ کزن ہے، کیا کرتا ہے، اچھا یہ ہے اور ٹیکس پیئر ہے، مطلب کتنی دیر ہو گئی ہے، تو بہتر ہے بولیں کہ میں میرا دوست ہے اس کے پاس میں جا رہا ہوں، وہ جو ہے وہ کدھر رہتا ہے، وہ بس ادھر مجھے ریسیو کرنے آیا ہوا ہے، باہر کھڑا ہے، اس نے مجھے لے کر اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اس نے بولا ہے کہ اکاموڈیشن جو ہے وہ ارینج کی ہوئی ہے، تم آ جاؤ، میں تمہیں ایک دو دن اپنے پاس رکھوں گا، پھر تمہیں جو تمہاری اکاموڈیشن ہے ادھر جو ہے تمہیں ڈراپ کر دوں گا، ادھر چھوڑ دوں گا۔ اس کے علاوہ وہاں سے پوچھے گا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اکاموڈیشن ٹھیک ہے ارینج ہو گی، اگر سٹی چینج ہے یعنی آپ جو ہے یونیورسٹی آپ کی نارتھ ہیمپٹن میں ہے یا اس کے علاوہ برمنگم میں ہے، آپ لنڈن میں آ رہے ہو، تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر کیوں آئے ہو، ایک آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یار میرا جو کزن ہے، میرے جو ریلیٹیو ہیں یا میرا دوست ہے وہ ادھر رہتا ہے، اس نے بولا کہ تم ایک ہفتہ میرے پاس آؤ، اس کے بعد جو تمہیں ادھر میں اکاموڈیشن میں جدھر بھی تمہیں ادھر ڈراپ کر کے خود آؤں گا، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے ایز ارلی ایز پاسبل جو مجھے ٹکٹ مل رہی تھی وہ ادھر کی ہی مل رہی تھی، تو ادھر سے جو ہے میں ادھر چلا جاؤں گا، یہ اس طرح کے آپ جو ہے ان کو جواب دے سکتے ہو، موسٹلی یہی کوشچن کریں گے۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جو کوشچن ہو سکتی ہے وہ آپ کے ریلیٹڈ ہی ہوگی۔ اس میں چیز یہ ہے اگر بھائی آپ نے کوئی فیک ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، ایمبیسی سے آپ نکل کر ادھر آ گئے ہو، پھر تو بھائی آپ کو ٹینشن ہونی چاہیے کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے یہ آپ کو پکڑ لیں گے، اگر آپ سے ٹائم لے رہے ہیں، اگر نہیں، اگر آپ بالکل جینوئن اسٹوڈنٹ ہو، اتھینٹک اسٹوڈنٹ ہو، آپ نے کوئی کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کی، بھائی 1% بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بالکل بھی پینک نہیں ہونا، کوشچن کر رہے ہیں نارمل وے میں رہ کر آپ نے صرف اس کا آنسر کرنا ہے، وہ آپ کو بالکل بھی واپس بھیجنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، انہوں نے جسٹ جو ہے ایک فارمیلٹی آپ کہہ لیں، اس کے علاوہ کلیئرنس کہہ لیں، انہوں نے اپنی ہر چیز کلیئر کرنی ہوتی ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ اندر انٹر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پینک نہیں ہونا، اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ آپ نے آنسر کرنے ہیں، مطلب بالکل چپ کر کے نہیں کھڑے ہونے۔ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح جب میں آیا تھا تو ایک لڑکا تھا، آئی تھنک بنگلہ دیش سے یا کدھر سے تھا، اسے وہ کوشچننگ کر رہے تھے تو وہ چپ کر کے ان کا منہ دیکھ رہا تھا، یعنی اس کو انگلش نہیں تھی آتی، یار کم سے کم اتنی انگلش تو آنی چاہیے کہ آپ کسی بندے کا چھوٹا موٹا جواب دے سکو، خاص طور ایئرپورٹ پر۔ تو وہ چپ کر کے مطلب وہ امیگریشن جو آفیسر تھا اس کو اتنا غصہ ہے، وہ اپنا کیبن چھوڑ کر چلا گیا، وہ اس نے بولا بھائی میں اس کو انٹر نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو واپس بھیجوں گا، میں اس کو ڈپورٹ کروں گا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، اسٹریٹ فارورڈ جو کوشچن کر رہے ہیں اسٹریٹ فارورڈ جو ہے جتنا پوچھیں اتنا ان کو آنسر دیں، زیادہ بولنے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پینک نہیں ہونا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سکون کے ساتھ آؤ، جب ساری کوشچن کلیئر ہو جائے گی بھائی وہ اسٹیمپ لگائیں گے اور بولیں گے ویلکم ٹو یو کے۔
آپ بھائی UK کی دھرتی پر لینڈ ہو چکے ہیں. تو یہی تھی کچھ انفارمیٹیو تھی چیزیں, کچھ کوشچننگ جو سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میرے ذہن میں نہیں, آپ کے ذہن میں کوئی آئے جو کہ آپ بتا سکتے ہیں مجھے کمنٹ سیشن میں. اس کے علاوہ پھر بھی آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال آئے, آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہو. انسٹاگرام کی جو ID ہے وہ ڈسکرپشن میں مینشن ہے. اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے. انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.